اوٹس یا جو جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مریض کو جو کا دلیا کھانے کی تلقین کرتے. یعنی آپ فرماتی ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا، کوئی بیمار ہو جاتا، تو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جاتا یا فوت نہ ہو جاتا، یعنی اگر ایک شخص بیمار ہے تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا وہ صحت یاب ہو جائے یا اللہ کو پیارا ہو جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے بیماری اتنی شدید قسم کی ہے کہ اس کی موت نظر آ رہی ہو یا ہلکی پھلکی ہے، دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا دلیا کھانے کا حکم فرماتے. اور ہمارے گھر میں ہر روز جو کی ہانڈی چڑھتی کہ جب تک کہ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت سامنے نہ آ جاتی، یا موت یا صحت. تو اس سے یہ اصول اخذ کرنا چاہیے کہ بیماری چاہے کوئی بھی ہو، سر درد سے لے کے کینسر تک کوئی بھی تکلیف ہے، اس میں صبح ناشتے میں آپ جو کا دلیا ضرور استعمال کریں. آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. جو کا دلیا بنانے کا طریقہ بتاتی چلتی ہوں تو آپ اس بہترین سنت سے محروم نہ رہ جائیں. جو بنانے کے لیے اگر ایک پیالی جو ہے، پیالی چائے کی بتا رہی ہوں آپ کو، تقریباً اس میں 100 گرام جو آ جائیں گے ایک پیالی میں. اگر 100 گرام جو ہیں تو اس میں تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر پانی آ جاتا ہے 100 گرام جو بنانے میں. یعنی وہ اتنا پانی پی جاتے ہیں یا سک کر لیتے ہیں پانی، اور گلانے میں اتنا سا چاہیے ہوتا ہے ان کو پانی کہ 1 کلو سے 1.5 کلو کے درمیان اس کا ریشو رکھنا چاہیے، یعنی شیشے کے 4 سے 6 گلاس کے درمیان. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے آنچ کتنی رکھی ہے. اور اس کو پکاتے ہوئے ڈھکن بالکل بند نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بار بار آپ کا دلیا ابلتا رہے گا. پکتے وقت تھوڑا سا اس کا ڈھکن کھلا رکھیں گے. جب ایک دفعہ ابال آ جائے تو پھر اس کو تھوڑی ہلکی آنچ پہ پکائیں گے. ہلکی آنچ سے مراد دم والی آنچ نہیں، لیکن تھوڑی کم آنچ پہ، تیز آگ پہ نہیں پکایا جاتا. 2 طریقے ہیں اس کو پکانے کے. ایک تو یہ کہ آپ اس کو پہلے پانی میں ڈال کے چڑھا دیں، جان چھڑائیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر تھوڑا جو لوگ ٹیسٹ کانشیس ہیں، ٹیسٹ بہت چاہتے ہیں کہ نہیں مزہ ہو تو تبھی کھایا جاتا ہے، نہ ہو تو نہیں، اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو ہلکا سا بغیر گھی کے بھون لیں توے پہ یا پتیلی کے اندر، کچھ ڈالے بغیر اس کو جسٹ روسٹ کر لیں ڈرائی. ہلکی آنچ پہ اس کو آپ ہلکا سا، جیسے کہتے ہیں نا، اتنا سا بھونیں کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے، رنگ نہ بدلے. رنگ نہیں بدلنا چاہیے. اگر رنگ بدل گیا یا دانے جل گئے تو جو مزہ ہے وہ بالکل ہی بد مزہ ہو جائے گا. تو اس لیے جیسے سوجی بھونتے ہیں حلوے کے لیے تو بہت کیئرفل ہوتے ہیں نا، کانشیس ہوتے ہیں کہ دانا جلنا نہیں چاہیے، تو اسی طرح اس کا بھی کوئی دانا جلنا نہیں چاہیے. ہلکی آنچ پہ اس کو بھون کے جب بھوننے کے لیے آپ رکھیں تو پہلے آپ اس کا پانی ابلنے کے لیے رکھ دیں. اس کے ساتھ سب سے بڑی ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے اندر کبھی ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا دودھ نہ ڈالیں. بس پھر آپ صحیح جو بنانا سیکھ جائیں گی، ادروائز آپ کو جو کبھی نہیں بنانے آئیں گے. کبھی ٹھنڈا پانی اس میں ایڈ نہ کریں. اگر فرض کریں آپ کا دلیا ابل ہی گیا، آپ کے بعد کسی اور نے اس میں چمچہ ہلایا تھا اور اس نے ڈھکن بند کر دیا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. اب دلیا اگر ابل گیا، پانی تو سارا گر گیا، تھوڑا سا دلیا باقی بچا، مزید پانی ایڈ کرتے وقت پانی ابال کے ایڈ کریں تو اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے اس کو جب دودھ ایڈ کرنا ہے تو دودھ بھی ابلا ہوا ہی ڈالیں. اب اگر آپ فرض کریں کہ ایک پیالی جو ہے اس کے اندر 1 سے 1.5 لیٹر پانی ہے، یا تو ڈائریکٹ پانی ڈال کے چڑھا دیں، اور یا پھر تھوڑا سا بھون کے ابلتا ہوا پانی اس کے اندر ڈالیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیں. پانی جب اس کا یہ پی جاتا ہے اور گل جاتا ہے تو اس کے اندر ببلز آ جاتے ہیں، بلبلے. جب ببلز آ جائیں تو سمجھے دلیا تیار ہے. اس کو بہت طریقوں سے کھایا جا سکتا ہے، لیکن جو مسنون طریقہ ہے جس کے بارے میں اس طب نبوی میں ذکر ہے تلبینہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ استعمال کرتے. تو تلبینہ کا مطلب ہے جو کو بھون کے یا پانی میں پکا کے گلا لیا جائے، اور جب جو گل جائے تو اس میں سے جتنا حصہ کھانا ہے، یا اگر سب نے کھانا ہے تو پورے جو میں اب گرم دودھ ایڈ کریں. اگر گرم گرم دلیا ہے تو گرم دودھ ایڈ کریں گے. مزید پھر دودھ ڈال کے اس کو کچھ دیر کے لیے پکایا جاتا ہے. دودھ اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں، اپنے ٹیسٹ کے مطابق. عموماً جیسے ایک ڈوئی آپ سمجھتے ہیں، لکڑی کی ڈوئی جو ہمارے ہاں کھانا پکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یا اسٹیل کے ڈوئی اس کے برابر اگر ہے تو ایک ڈوئی عموماً ایک شخص کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن اگر ایک سے تسلی نہیں ہے، 1.5 ڈوئی ہے
تو 1 کپ دودھ ڈال لیں. اگر 1 ڈوئی ہے تو آدھے سے پونا کپ دودھ ڈال کے اس کو 5-7 منٹ کے لیے پکایا جاتا ہے، اور پھر اس میں دوبارہ سے ببل آ جاتے ہیں تو اب وہ کھانے کے لیے تیار ہے. اس دودھ میں پکے ہوئے دلیے کو پیالے میں ایز اٹ از ڈال دیں بغیر چینی یا کوئی چیز مکس کیے. اب دیکھتے ہیں اس میں کچھ بھی مکس نہیں کیا، نہ نمک. اگر بہت ہی زیادہ آپ سمجھیں اب جلدی ہے بہت تو 1 چٹکی نمک ڈال دیں، تھوڑا سا جلدی گل جائے گا، تو پھر 1 لیٹر پانی بھی کافی ہے. اور اگر ایز اٹ از ہی کھانا چاہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ان کے لیے نمک ٹھیک نہیں ہے، وہ بغیر نمک کے بنائیں. اور پھر جب دودھ کے ساتھ یہ پک جائے تو اس کو پیالے میں ڈالیں. پیالے میں ڈال کر اس کے اندر 1 چائے کی چمچ شہد ملا کر کھایا جائے. 1 چائے کی چمچ سے 1 ٹیبل سپون تک کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، پھر بہت میٹھا نہیں کرنا چاہیے. شہد ملا کر دودھ کا دلیا جو آپ کھائیں گے اس کو تلبینہ کہتے ہیں. یہی ریسیپی ہے، یہ اچھی طرح یاد کر لیں. آج جا کے اگر اس کو پریکٹس کر لیں تو بہت اچھا ہے. بے شک رات کو ابال کے رکھ دیں، اگر صبح میں جلدی ہے بنا کے رکھیں اور صبح اس کو دودھ کے ساتھ بنا کے کھائیں. رات کو ابال دیں اور صبح دودھ ڈال کے اس کو ابال لیں. اگر رات کو فرض کریں آپ نے جو بنا کے رکھ لیا ہے اور صبح آپ اس میں دودھ ڈال کے کھانا چاہتے ہیں تو پھر صبح ٹھنڈا دودھ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جو خود ٹھنڈے ہیں. لیکن اگر جو گرم ہے اور اس میں ٹھنڈا یا گرم دودھ یا پانی ڈال دیا تو جو اکڑ جاتے ہیں، پھر وہ گلتے نہیں. جیسے کہتے ہیں نا حلیم خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح جو خراب ہو جاتے ہیں. کلیئر ہو؟